ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج دن ہے جمعے کا اور تاریخ ہے 29 نومبر جب میں آپ سے مخاطب ہوں. دو اہم چیزیں ابھی تک کی جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. پہلی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان کی آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بڑے اہم انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. کچھ امبیگوٹیز تھیں, کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کو آج کلیئر کیا گیا ہے, اور اس پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے جو شکوک و شبہات ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں. دوسری طرف حکومت کا جو مکرو چہرہ ہے, میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ایک ٹی وی چینل پر ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں نے سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کو بات کرتے سنا, تو وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے اس کے بعد لٹرلی اتنی تکلیف ہوئی کہ کیسے جو پاکستانی ایک نہتر شہری ہے اس کی جان کی قیمت اتنی سستی ہے کہ آپ اس کو تمسخر میں اڑا دو, آپ اس کا مذاق اڑاؤ. اور ایک نہیں دو نہیں درجنے جو شہری ہیں ان کا نام لے لیا گیا کہ شاید 12 لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے, لیکن آپ کو یہ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی, ذرا آپ کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی. اور آپ وہی وزیر داخلہ صاحب ہیں جن کے ہوتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس تھی. وہ پریس کانفرنس جو کہ میرے خیال میں آج 3 روز کے بعد جب تقریباً 70 گھنٹے گزر چکے ہیں تو ہوئی ہے, اس کو ہو جانا چاہیے تھا جس روز یہ واقعہ ہوا. چلے جس روز یہ واقعہ ہوا اس دن معاملات بڑے گمبھیر تھے. پاکستان تحریک انصاف کی یہی کارکنان جو آج منظر عام پر آئے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے, یہ لوگ خود منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور کسی طریقے سے خود کو سیف سائڈ پر کر رہے تھے کہ اگلی گرفتاری کی باری ہماری ہی نہ ہو. چلیں آپ آج اگر منظر عام پر آئے یہ سب ڈیٹیلز دے کر تو آپ شاید اس سانحے سے اگلے روز آ جاتے تو اس چیز کا امپیکٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتا. اور جو حکومت بیانیہ بنانے کی ایک بھونڈی سازش کرتی رہی یا کوشش کرتی رہی, وہ اگر تھوڑا سا دم خم پکڑ رہی تھی تو وہ بھی شاید ختم ہو جاتا. بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں اس پریس کانفرنس میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو شہدا ہیں ان کی تفصیل جاری کی گئی ہے. اس کے بعد جو ابھی تک لاپتہ افراد ہیں ان کی جو فہرست ابھی تک جاری نہیں کی گئی کیونکہ وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں, اور جو لاشیں ہیں ان کا جو ایک نمبر ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. اور اس بات سے یہ ایٹ لیسٹ کنفرمیشن ہو جانی چاہیے کہ لاشیں گری ہیں جس پر ابھی تک حکومت کی طرف سے بیان بازیاں چل رہی ہیں. اس بیان بازی سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب رانا ثناءاللہ صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے تو انہوں نے جب اس چیز کا خود کنفیشن کر لیا, جب خود اعتراف کر لیا کہ چلے جناب اگر 12 سے 13 لوگ مر بھی گئے ہیں تو اتنے لوگ تو ہو سکتے ہیں, سینکڑوں لوگ نہیں ہو سکتے. تو میرا سوال یہاں پر رانا ثناءاللہ صاحب سے یہ ہے کہ کیا اگر ریاست کا ایک شہری بھی جان سے جاتا ہے تو آپ کے نزدیک اس کی جان کی قیمت یہ ہے کہ آپ اسے ہنسی مذاق میں یا کہکے میں اڑا دیں گے؟ کہاں ہے وہ وزیر, کہاں ہے وہ مشیر جو ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ بھی نہیں مرا؟ کہاں ہے وہ مشیر, کہاں ہے وہ وزیر جو یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک ویڈیو لا دے, کوئی ایک ثبوت لا دے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ اب جب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں ان کی طرف سے نہ صرف فہرست جاری کی گئی ہے بلکہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ بھی سامنے لائی گئی ہے کہ جس شہدا کو اس کے لواحقین کے حوالے کیا ہے اس سے انڈر ٹیکنگ لی گئی ہے باقاعدہ. سلسلہ یہاں پر تھما نہیں بلکہ جو کچھ ابھی تک لاپتہ افراد ہیں ان میں سے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ مر چکے ہیں, کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, کتنے لوگوں کو چھپانے کی سازش کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے. خدا را اگر آپ کے پاس وہ ڈیڈ باڈیز موجود ہیں تو کم از کم ان کے لواحقین تک دے دیں تاکہ وہ مرنے سے پہلے یا دفنانے سے پہلے آخری دیدار تو کر لے. کم از کم ان کے کلیجوں کو ٹھنڈک پڑ جائے کہ واقعتاً اگر ان کا جو بیٹا ہے, جو ان کا بھائی ہے, اگر نہیں مل رہا تو کم از کم ان کو یہ حوصلہ ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے یا وہ شہید ہو چکا ہے اس سانحے میں. کیونکہ اگر ساری زندگی کا یہ دکھ لے کر وہ بیٹھے رہے کہ ابھی تک لاپتہ ہے تو شاید یہ چیز ناکافی ہوگی اس سوگوار فیملی کے لیے. تو اس لیے خدا را اگر تو آپ کے پاس ابھی بھی وہ ڈیڈ باڈیز موجود ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز ان کو ان کے لواحقین تک پہنچا دیں, ان سے انڈر ٹیکنگ لے لیں کہ بھائی اس کا نام تم کہیں پر درج نہ کروانا, کہیں پر شائع نہ کروانا, کہیں پہ پبلک نہ کروانا. جس طرح آپ نے ٹی وی چینلز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ خبر نہیں چلانی, آپ لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا, تو آپ ان کی فیملیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں. دوسری اہم بات جو آج کی پریس کانفرنس میں کی گئی ہے سیف سٹی, ایک ایسا پروجیکٹ جس سے پورے کیپٹل سٹی کو آپ نے جو کہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر تصور کیا جاتا ہے, کیپٹل ایکچولی تصور کیا جاتا ہے, اس میں سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اربوں روپے کی لاگت سے جو آپ نے بنا لیا ہے, تو یہ کس دن کام آئے گا؟ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی طرف سے ایک تقاضا کیا گیا ہے کہ اس سانحے کی جو فوٹیج ہے نا وہ آپ سیف سٹی کے ذریعے سامنے لے آئیں. اگر تو سامنے لے آئیں گے
تو آپ کے سر پہ جو ایک داغ ہے یا آپ کی ایک کردار پر ایک دھبا لگایا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے جو نہتے شہریوں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو وہ جو داغ ہے وہ دھل سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس کہ جو آپ کی کردار کشی کی جا رہی ہے یا آپ پہ ایک سنگین الزام عائد کیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے چھوٹا سا، وہ مان لیں. آپ سیف سٹی کی جو فوٹیج ہے وہ لے آئیں. ہم مان لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ قائدین ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں چند سیکنڈز کے لیے کہ یہ جو سارا سانحہ ہوا ایک ڈراؤنا خواب تھا، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سانحہ ہوا. آپ وہ فوٹیج سامنے لیں. آپ نے راتوں رات پورے شہر کی تو نہیں کہنا چاہیے ایکچولی، وہ جو اسپیسیفک ایریا تھا ڈی چوک کا، اس کی آپ نے لائٹس آف کر دیں اور رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں آپ نے ایک گرینڈ آپریشن کیا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو آپ اس فوٹیج کو سامنے لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ اپنے اوپر لگائے گئے جو الزامات ہیں ان کو کلیئر کر سکیں. اس سے اچھا موقع آپ کو بعد میں کوئی نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو تمام کا تمام متن تھا، جو تمام کا تمام مدعا تھا، اس میں بڑی اہم چیزیں جو سامنے آئی ہیں. اس میں میرا صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ قائدین ہیں ان سے بھی ایک سوال ہے کہ یہ پریس کانفرنس کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، اتنی تاخیر کیوں کر دی. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعے کی انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے، میں پوچھتی ہوں کہ یہ انکوائری کون کرے گا؟ عدلیہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عدلیہ نے کس کے کہنے پہ کام کرنا ہے؟ آج تک پچھلے سانحات اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، انکوائریز کھلتی ہیں اور معاملہ رفع دفع کر کے کتابوں کی ردی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، دب جاتا ہے. عدلیہ چلانے والے کوئی لوگ ہیں، اس ملک کی جو حکومت ہے وہ چلانے والے اور لوگ ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں انہی سے میرے خیال میں یہ انکوائری بھی کروا لینی چاہیے، کیونکہ یہ انکوائری تو ہونے والی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا مطالبہ یہ ہے کہ چلیں سیف سٹی کی فوٹیج نکال دیں تو ہم بھی یہاں پر، آپ بھی یہاں پر، اور لیٹس سی کہ اس معاملے پہ، اس مطالبے کو کون سنتا ہے. دیگر جو جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ، تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کافی تاریک دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ تمام کے تمام جو اعلیٰ قوتیں ہیں وہ مل کر اس جماعت کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ چکی ہیں اور کافی حد تک اس کو ختم کرنے میں کامیاب بھی ہوگی. ایک لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، جن کا دل جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو وہ ان کی محبت ہے. اس کو میرے خیال میں آپ، میں یا کوئی بھی کسی طاقت کے بلبوتے پر وہ ختم نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے جیسچر سے وہ جگہ بنانی تھی. ایک ایسی حکومت جو کہ جس کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، جو کہ سلیکٹڈ ہے، جو کہ الیکٹ ہو کر نہیں آئی، وہ کس طرح سے یہ فیصلے کرے گی کہ کس سیاسی جماعت کو چلنا ہے اور کتنے لوگ رکھنے ہیں ہم نے، کتنے لوگوں کو نکالنا ہے اور ہم نے گرینڈ آپریشن کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ یہ سارے فیصلے یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو خود چوری کی حکومت ہے. چوری مینڈیٹ لے کر آپ آ کر اور آپ یہاں کی جو نہتی عوام ہے اس کے ساتھ آپ ایسے ناروا سلوک کرو گے تو عوام تو پوچھے گی. ایک تاثر جو ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حکومت تو چلیں سمجھ لیں کہ کندھا ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں، اداروں کے خلاف جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو اس کا بیج بویا جا رہا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو صاف کر پائے گا، کیونکہ یہ صاف کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج یہ کام کیا ہے. آپ جو مختلف فوٹیجز ہیں ڈی چوک سانے کی وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری جو فوٹیج ہے اس میں آپ نے کس طرح سے ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ان کو فرنٹ فٹ پر لے آئے اور آپ نے خود کو کلیئر کر دیا. کوئی بندہ الزام عائد کرے گا کہ بھائی سویلینز کے ساتھ یہ سلوک ہوا، کس نے کیا؟ تو آپ کہہ دیں گے بھائی انہوں نے کیا. کسی کا نام لوگے تو وہ کہہ دے گا اس نے کیا. تو سب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. لیکن اس میں حکومت کی ڈٹائی یہ ہے جس پر مجھے ابھی تک افسوس ہے، رنج ہے، اور لٹرلی میں آئی ایم آؤٹ آف دا ورلڈ، اسپیچ لیس، کہ کس طرح سے آپ انسانی جانوں کے ضیاع پر کہکہے اڑا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو تحریک لے کر آئے تھے، جو فائنل کال کے لیے آئے تھے، یہ دیکھیں جی کپڑے یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. بھائی اس ٹائم میں وہ کیا کرتے؟ انہوں نے اپنی جان نہیں بچانی آپ سے. جب آپ لوگوں نے اس پہ سنائپر تان دیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ قائدین ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور ایسے ایسے اسلحے کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ ان کے دعوے کے مطابق ابھی تک ان کا دعویٰ ہے. اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں صداقت کتنی ہے وہ نہیں معلوم، لیکن اگر انکوائری کھولیں گے تو تبھی پتہ چلے گا. جو کچھ میڈیکل رپورٹس ہیں کچھ شہدا کی وہ انہوں نے آج سامنے رکھی ہے، تو اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے جو اسلحہ، جو
چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جو ویپن استعمال ہوئے ہیں، ان کے نام لیے ہیں. تو یہ کچھ ایسا اسلحہ نہیں ہے کہ یہ عام شہری کے پاس ہوگا، یہ آپ کی جو اعلیٰ فورسز ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. میرے خیال میں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، اس پہ ایک انکوائری بٹھا لی جائے. انکوائری پہ بھی پھر بات وہی آتی ہے کہ انکوائری کرنے والا کون ہوگا، اس کا ہیڈ کون ہوگا، کون اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا. ایک اپیرنٹلی ایک بنائی جائے گی، فائل بنائی جائے گی، کھولی جائے گی، تحقیقات کی جائیں گی. اس کے بعد یہی کہا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ اپنے ساتھ یہ چیزیں لائے تھے، وہ خود ہی ایک دوسرے کو مارتے گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو خود ہی مارا، خود ہی لائٹیں آف ہو گئی اس ٹائم میں، اس شہر کی، اس جگہ کی، خود بخود گولیاں چل گئیں، خود بخود لاشیں گر گئیں، خود بخود یہ سب چیزیں ہوں گی. تو ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنا لیں جس میں یہ سب چیزیں ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہی کے اوپر یہ مدعا بھی ڈال دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ قائدین ہیں ان کے اوپر بھی مدعا ڈال کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیں. دوسری جو آپشن دی گئی ہے سیف سٹی کی، اگر تو اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے کہ خود کو اس معاملے سے کلیئر کر سکے، تو میرے خیال میں اس سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے جس پہ کافی زیادہ پیسے لگا کر بنایا گیا ہے، لگایا گیا ہے، تو اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ سامنے لے آئے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کے بعد میرے خیال میں اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اپنی یہ پوری سازش ہوگی تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس جماعت کو ختم کرنے کی. یہ جماعت خود بخود دم توڑ جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ فوٹیجز آپ جاری کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کریں اور وہ فوٹیجز جاری کر دیں، تو سوچیں آپ کا کیا ہوگا، آپ کی جو ویلیو ہے اس کا کیا ہوگا، آپ کی جو ساکھ ہے اس کا کیا ہوگا. میرے خیال میں ابھی جو پاکستان میں کرنٹ پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ خود اپنے اداروں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس میں ہمیں کسی بیرونی سازش کی تو ضرورت ہی نہیں، کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری اپنی جو اندرونی لابی ہے وہ اس طرح سے کام کر رہی ہے، اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ خود بخود آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. اس نفرت کے بیج کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی سٹینڈ لینا ہوگا، آپ کو اپنے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ اچھے سٹانس لینے ہوں گے. اس طرح سے گولی بندوقوں سے کام نہیں چلے گا. ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کریں گے تو ملک چلے گا. اپنے اداروں کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں رہ کے کام کریں گے تو ملک چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو چلانا ہے، لیکن اس میں رہنے والوں کو بھی اتنا ہی بنیادی حق حاصل ہے جتنا کہ آپ کو. اور حقوق کا اگر ناجائز استعمال کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ سانحہ ڈی چوک میں ہوا. میرے خیال میں ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.